بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں میں خوش آمدید. اور آج کا موضوع ہے نگران حکومت. اس وقت ہر طرف جو ہے نگران حکومت کے حوالے سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ امیدواروں کے نام جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں انگلیوں پر بھی نہیں گن سکتے. ہر دفعہ جب بھی یہ نگران حکومت بنتی ہے تو آپس میں جو حکومت جو ہوتی ہے اور جو اپوزیشن کا سربراہ ہوتا ہے وہ مشورہ کر کے اور نگران وزیر اعظم کا تعین کر لیتے ہیں، اور یا پھر وہ جو اصلی ہمارے مالکان ہیں ان کی جو وہ ایک ان پٹ ہوتی ہے اس سے بن جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت اتحادی حکومت، خاص کر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک جو ہے اپنا امیدوار بھی اس نے فلوٹ کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچنبھے والی بات ہے کہ بھئی جب آپ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو اب آپ آرام سے سائیڈ لائن پہ چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے نگران حکومت جو کہ نیوٹرل ہو اسے سامنے آنا چاہیے اور وہ جو ہے انتخابات کروائے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اور نئی حکومت بن جائے. لیکن مسلم لیگ نون کو شاید بہت سارے تحفظات ہیں اور ان تحفظات کی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ جو نگران وزیر اعظم ہے یہ کہ ہم اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی پارٹی کا لے کر ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو اسحاق ڈار ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا، پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک جو ہے ویسی خبر چلا دی گئی کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اتنی زیادہ اس حوالے سے ٹی وی ٹاکس بھی ہوئیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کی تردید نہیں کی اور اس طرح کا اندیا دیا کہ جیسے وہ اس کام کے لیے تیار ہے. تو یہ جو اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے وقتی طور پر جو ہے اپنی حکومت کی جو ایک کانٹینیوٹی ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر ایک بہت جو ہے غلط مثال سیٹ ہو جائے گی. اب ساری زندگی جو ہے مسلم لیگ نون نے حکومت نہیں کرنی. عمران نیازی بھی واپس آئے گا، کوئی اور نیا عمران نیازی بھی واپس آئے گا، تو جب اس کا ٹینیور پورا ہوگا تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا. یہ تو پھر بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ریاست بچانے آئے تھے تو ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اور اب ہم جو ہے معیشت کو بحال کر رہے ہیں، تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے جو ضروری ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ آئے اور ایسی آئے جو کہ ان پالیسیوں کے مطابق چلے اور ساتھ ساتھ اسے بہت سارے اختیارات بھی دے رہے ہیں. اور آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس میں انہوں نے الیکشن ایکٹ جو ہے ترمیمی بل 2023 وہ منظور بھی کر لیا ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں الیکشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے. لیکن جو اصل اس میں وہ ہے کہ اب ان کو جو نگران حکومت ہے اس کو جو پہلے سے جو منصوبے جن پر کام ہو رہا ہے ان پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی ہوگا. پہلے نگران حکومت جو تھی وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ بات کر سکتی. اب اس حوالے سے وہ دیکھیں بہت زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں. یہ ایسا لگے گا یہ نگران حکومت نہیں ہے، یہ اصل حکومت ہے. تو جب اس حکومت کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہوں گے تو پھر جو اس حکومت سے کام لینے والے لوگ ہیں جو اصلی ہمارے پنڈی والے حکمران ہیں، آپ سوچیں انہیں کیا ضرورت ہے کہ نئی حکومت جو ہے الیکشن کے بعد الیکشن ہو اور نئی حکومت آئے اور اس سے کام کروائیں، جب ان کا کام اس نگران سیٹ اپ سے چل رہا ہے تو وہ یہ کیوں چاہیں گے کہ بھائی ہم جو ہے پھر الیکشن والی ایکسرسائز میں جائیں. تو جتنا ڈیلے کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پنجاب میں نگران سیٹ اپ آیا وہ اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن ہے. جب ابھی ہمارے حافظ صاحب نئے نئے چیف بنے تھے تو انہوں نے ایک سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور خانہ کعبہ پر بھی حاضری دی تھی، تو اس کے دوران بھی یہ اس محسن نقوی جو ہے اس کو ساتھ لے کر گئے تھے. تو اس کی قربت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک صحافی ہونے کے علاوہ سے کتنا انفلوئنشل بندہ ہے کہ اس کو اس وقت بھی آرمی چیف کے ساتھ اتنی قربت حاصل تھی. اس کو ساتھ لے کر گئے، بہت سارے لوگوں کے نام تھے لیکن اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن چونکہ پیچھے حافظ صاحب کا آشیرواد تھا تو اس لیے یہ منتخب ہو گیا نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ اور اس وقت سے یہ کام کر رہا ہے. عمران نیازی نے بھی اس پر اعتراض کیا، اس پر اپنے خلاف الزامات بھی عائد کیے، لیکن ابھی تک کوئی جو ہے محسن نقوی کے رستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکا. اس کا ٹینیور بھی پورا ہو چکا ہے، اس کی جو ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے بغیر کہے اور اس کی حکومت چل رہی. تو یہ حافظ صاحب نے پنجاب میں اس طرح اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے. اب یہی وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں بھی اسی طرح کی نگران حکومت بنے اور اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں پارلیمنٹ سے
ایک جو ہے یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے یہ بھی منظور کروا لیا. تو اب جو نگران حکومت آئے گی اس کو بہت سارے اختیارات بھی ہوں گے. اب کہنے کو تو مسلم لیگ نون نے یہ اپنے لیے کروایا ہے. ہمیشہ یہ کوئی چیز لاتے ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کھیر پکاتے ہیں اور پھر کھانے والے کوئی اور آ جاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہ نگران حکومت کے حوالے سے انہوں نے جتنے اختیارات دیے ہیں اس کو، یہ انہوں نے اپنا ایک یوں سمجھ لیں کہ انشورنس کروائی ہے کہ بھائی نگران حکومت کے دور میں بھی ہماری پالیسی کنٹینیو رہیں، اور کوشش تو ان کی یہ کہ ان کا اپنا بندہ لگ جائے، جیسے اسحاق ڈار کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں، اور ابھی بھی ان کی کوشش تو جاری ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے اس سے الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے ہمارے سیاسی جرنیلوں کو ہوگا. اب وہ ایسی جو ہے نگران حکومت آئے گی تو اس سے وہ سارے کام لے سکیں گے جو ایک وہ منتخب حکومت سے لیتے ہیں. تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کروائیں، کوئی نہ کوئی بہانہ انہیں مل جائے گا. اور پھر ہمارے ہتھوڑا گروپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کاموں کے لیے تیار رہتا ہے. گو کہ قاضی عیسیٰ صاحب آ جائیں گے سپٹمبر میں، لیکن ہمارا جو ہتھوڑا گروپ ہے یہ ان کے پاس جو ہے بہت سارے وہ لوگ موجود ہیں. قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس جو پورے ہماری سپریم کورٹ ہے اس میں واحد ہیں، اور ان کے ساتھ اتنے زیادہ ججز نہیں ہیں. زیادہ تر ججز اب بھی وہی ہیں جو کہ یہ پچھلی لیگیسی سے آئے ہیں، جن کو عمر عطا بندیال نے ایلیویٹ کروایا ہے، یا اس سے پہلے لوگ جو ہیں. تو وہ جو ججز آئے ان کو تو آپ کسی بھی وقت جو ہے ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ سارے ججز جو ہیں ہمارے جو پنڈی والے سیاسی جرنیل ہیں ان کے لیے پھر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے ایسا خدشہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اتنی جلدی، یہ مسلم لیگ نون جو ہے اصل میں اپنے لیے جو ہے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. انہیں ان ترامیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر رہے ہیں. اب جب نگران حکومت بنے گی تو یہ اس کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ سارے اختیارات یہ خود ان کو دے رہے ہیں. تو کوشش ان کی ہے کہ بھئی ہم اپنا نگران سیٹ اپ لائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے حکومت کی اسی طرح ہماری جو پالیسیز ہیں کنٹینیو رہیں. لیکن یہ انہیں ہر لحاظ سے نقصان دے رہے گا. اگر ان کا وزیر اعظم نگران بن بھی گیا تو یہ غلط مثال قائم ہو جائے گی جو انہی کے خلاف آنے والے جو اس کے بعد بھی تو انتخابات ہونے نا، تو اس وقت پھر جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہوگی وہ یہی کام کرے گی. اور اگر عمران نیازی جیسا بندہ ہوگا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، بے ایمانی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو وہ تو ایسی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا کہ بھئی اپنا ہی بندہ لگا لو. اب ڈسکا کا ایک الیکشن اس نے کروایا تھا، آپ دیکھ لیں کتنے بندے اس نے وہاں سے اغوا کر لیے. تو یہ اپنی پارٹی کا نگران وزیر اعلیٰ لگانا، جو وزیر اعظم لگانا، یہ دانش مندی نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے بھی اس جو سیاسی جرنیل ہیں جنرل باجوہ تھا ان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی کی. اب انہیں مزید اس سیٹ اپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، نگران حکومت جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق مشاورت کے ساتھ اتحادیوں سے مشاورت کریں اور کسی غیر جانبدار نیوٹرل بندے کو بنائیں تاکہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. جو ایک ہماری نظیر سیٹ ہے پہلے سے کہ بھائی جس طرح نگران وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اسی طرح انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نگران وزیر اعظم بنایا جائے، اور غیر جانبدار شخص جو اس کو بنانا چاہیے. اور یہ اب تو جو ترامیم انہوں نے کی یہ تو میرا خیال ہے کافی جو ہے ان کو جو کسی بھی جمہوری حکومت جو ہوگی اس کو نقصان دہ جو ان کے لیے ہوں گی. کیونکہ نگران سیٹ اپ کو ہٹانے کی اور فوری طور پہ گھر بھیجنے کی جو ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ بہت سارے کام رک جاتے تھے، بہت سارے جو منصوبے ہوتے تھے ان پہ کام نہیں ہو سکتا تھا، وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اب جب آپ نے ان کے رستے سے یہ ہرڈل بھی ہٹا دی تو پھر الیکشن کو ڈیلے کرنا، نگران حکومت کو اور طویل عرصے تک جو ہے کریز میں رکھنا، یہ جو ہے ہمارے جو پنڈی والے حکمران ہیں ان کے لیے جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور دوسری طرف آپ کے پاس وہ جو ایک اپوزیشن کا سو کالڈ رہنما ہے راجہ ریاض، اس کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ 10 سال بھی انتخاب نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کے بے شمار سیاستدان آپ کے پاس موجود ہیں جو بعد میں سامنے آ جائیں گے. خیر ہے جی، ملک کے معاشی حالات خراب ہیں تو اسی نگران سیٹ اپ کو چلنے دیں. تو یہ اس وقت جو نگران حکومت والا معاملہ ہے اس میں سوچ سمجھ کے مسلم لیگ نے ان کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اپنے اسحاق ڈار صاحب سے بھی پرہیز کرنی چاہیے اور
یہ جو اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے نگران حکومت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، ان سے بھی گریز کرنا چاہیے، تاکہ نگران حکومت عارضی طور پر 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے انتخابات کروائے اور اس کے بعد گھر چلی جائے۔ لیکن آثار جو نظر آ رہے ہیں وہ بالکل مجھے اسی طرح لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھیر پکانے میں مصروف ہے، اور یہ کھیر پہلے کی طرح کوئی اور آ کر کھائے گا۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، پھر آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔